اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ کا واقعہ۔ تو آئیے اب اصلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں ثنا اور حضرت موت کے درمیان سبا بن شجب نامی ایک عرب شخص کے نام کی مناسبت سے سبا قبیلہ آباد تھا، اور پھر اس خطے کو سبا ہی کا نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ قرآن کی سورۃ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مگر تفصیل ہمیں تورات سے ملتی ہیں، جن کے مطابق وہاں بقلیس نامی ایک خبرو خاتون ان کی حکمرانی تھی۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگایا تو جن و انسان، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بقلیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال وزمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور وہ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بقلیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف سے دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے کر ملکہ بقلیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بقلیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تھے۔ تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بندہ رہ گئے۔ یاد رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ سب کچھ دیا ہے جس کا بقلیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب طائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیا، اس نے کہا، میں
پلک جھپکتے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ میرے پاس ضعیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ قارئین اکرام، اس واقعے پر تعجب اور تشدد میں بڑھنے کی بجائے ہمیں علوم و فنون کی حیثیت و اہمیت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم اگر آج آصف بن بخاریہ کے علم پر حیران ہو گئے تو کیا اس زمانے کا کوئی شخص آج کی ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، ہوائی جہاز اور موبائل فون کا تصور کر سکتا تھا؟ اگر اس دور میں کوئی دعوی کرتا تو میں پلک جھپکتے آپ کو ایک چھوٹی سی اسکرین پر ہزاروں میل دور سی ڈیمری کی صدر کی تقریر سنا سکتا ہوں تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ ٹیلی ویژن ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملک حاضر ہوئی تو اس کا پرطبق استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سائنس پر بھی عبور حاصل تھا اور ان کی حکومت کی بعض صنعتوں میں جنات کام کرتے تھے۔ ہیل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سینکڑوں من بھاری پتھر، موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اس تاریخی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ملکہ بلقیس کی، تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل یہ ظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 15 میل دور ریلو شم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ تو یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھامایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزاری۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو مزید ایسی اسلامک ویڈیو، واقعات، ویڈیو، اسلامک پوسٹ سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نبی اور مزید ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔